السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلم یسیروا فی الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ المومن پارہ نمبر 24 اور آج آخری آیات ہم سورۃ المؤمن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آیت مقدسہ نمبر 82 تا 85 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے انعامات کا ذکر کیا ہے اور انعامات میں سے بھی چپائیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک نعمت اور اس نعمت سے ہم فائدے کتنے اٹھاتے ہیں، بے شمار فائدے ہیں جو ہم ان چپائیوں سے اٹھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تو چند ایک ارشاد فرمائے اور اس کی تفصیلات اللہ نے منافع کے الفاظ میں رکھ دی۔ آپ اس پہ سفر کرتے ہیں، اس میں سے گوشت کھاتے ہیں اور بے شمار فائدے اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ اپنی جو ذہنی، دماغی اور قلبی پلاننگ ہے اور ضروریات ہیں ان کے لیے استعمال کرتے ہو۔ پھر آپ ان پر سامان اٹھا کر ایک دوسری جگہ پر منتقل کرتے ہو۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، پھر کیسے انکار کر سکتے ہو؟ میرے عزیزو، ان تمام نعمتوں کے بعد بھی اللہ کی ان نشانیوں کا انکار کریں یا اللہ کا انکار کریں تو یہ کتنی بڑی نافرمانی ہے۔ دور نہ جائیے، آپ اپنے اوپر غور کر لیجئے۔ اپنی باڈی کے کسی ایک عضو پر، آپ کے جو ارکان جسم ہیں، کسی ایک رکن پہ غور کر لیجئے۔ آنکھ پہ، اور اسی طرح ہماری زبان ہے، ہمارے پاؤں ہیں، ہاتھ ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ ان تمام نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو خرید کے دکھائیں آپ۔ آنکھ اللہ کی نعمت ہے، یہ خریدی نہیں جا سکتی۔ میرے عزیزو، اللہ نے ہمیں مفت دی ہے، ساری نعمتیں مفت دی ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، کیوں پیدا کیا، کس مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت تو یہ باتیں سمجھانے کے لیے بھی ہمیں سچی رہنمائی دے رہے ہیں۔ اللہ نے رسولوں کو بھیجا، آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جنہوں نے ہمیں مکمل بلکہ اکمل رہنمائی ارشاد فرما دی۔ پھر ہم غور نہیں کرتے۔ اللہ کہتے ہیں کہ آپ زمین پہ چلو پھرو،
سوچو اس کے بارے میں، افلم یسیروا فی الارض، کیا تم زمین میں پھرتے نہیں ہو؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ وہ دیکھ لیں کیسے انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے گزر چکے ہیں۔ اللہ تو ہمیں تاریخی تسلسل سے سمجھاتے ہیں، جیسے اللہ کے نبیوں کی تاریخ ہے، حزب اللہ کی تاریخ ہے، سچے لوگ سچی جماعتوں کی تاریخ ہے، اسی طرح شیطان اور شیطانی جماعتوں حزب الشیاطین کی بھی تاریخ ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ آپ زمین پہ چلو پھرو اور ان کے انجام کو دیکھو، اس سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، تمہیں اگر یقین نہیں آتا تو ان کو دیکھ لو۔ قالوا اکثر منہم، یہ لوگ اپنی برادری میں اپنی جتھوں میں بھی بہت زیادہ تھے، واشد قوتاً، اور قوت میں، زور میں، طاقت میں بھی بہت زیادہ تھے، وآثاراً فی الارض، اور انہوں نے زمین میں بہت زیادہ نشانیاں چھوڑ دی ہیں۔ فما اغنا عنہم ما کانوا، پس نہیں کام آیا ان کے، کانوا یکسبون، جو بھی وہ کماتے تھے۔ ایک تو ان کی تعداد زیادہ تھی، قوت زیادہ تھی۔ یہ قوم عاد، قوم سمود، ہود، یہ ساری ہم پیچھے گزر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، ان کا مطالعہ کر چکے ہیں، ان کو کیا فائدہ ہوا؟ پھر فلما جاءتهم رسلهم بالبینات، یہ تاریخی تسلسل سے بات سمجھیے میرے عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، توجہ کیجئے۔ پس جب آئے ان کے پاس اللہ کے رسول بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، یعنی سچی رہنمائی لے کر، اعلیٰ فلسفہ توحید، اعلیٰ فلسفی، اعلیٰ پروگرام، اور اس پر ایک معاشرتی، سماجی، سیاسی اور معاشی نظاموں کی تشکیل، یہ لے کر آئے، سچا علم لے کے آئے۔ تو کیا ہوا؟ فرحوا بما عندهم من العلم، ان ظالموں نے جو علم ان کے پاس موجود تھا اس پر تکبر کرنے لگے، اترانے لگے۔ فرحوا، اترانے لگے، بما عندهم من العلم، جو علم ان کے پاس، علم کیا ہے؟ جہالت ہے۔ ان کے پاس علم کیا ہے؟ عارضی فائدے اٹھانے، وقتی مفادات اٹھانے، وقتی طور پر اپنی اغراض کو پورا کرنا، خواہ وہ نجی زندگی ہے، فیملی کی زندگی ہے، اجتماعی معاشرتی زندگی ہے، اور بالخصوص یہ جو ظالم حکمران ہے، ظالم مافیا ہے، انسانوں کو، عوام کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ دنیا کا علم، مفادات کا علم ان کے پاس ہے، اور جو سچا علم اللہ کے نبیوں کا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ظلم جب غالب ہوتا ہے تو پھر اللہ کے سچے نبی جس دور میں بھی تشریف لاتے ہیں ان کا انکار کر دیا گیا ہے۔ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ توجہ رکھیے میرے عزیزو، اللہ کہہ رہے ہیں الٹا پڑ گیا ان پر، وَحَاقَ بِهِمْ یعنی واپس لوٹ آیا ان پر، كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ جو بھی وہ مذاق کرتے تھے، اللہ کے رسولوں کا مذاق کیا اور ان پر واپس الٹ گیا۔ غزوہ بدر کے موقع پہ دیکھ لو، اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا، سچی جماعت کا مذاق اڑایا، اور مختلف تکلیفیں، پریشانیاں، مصیبتیں دی گئیں، لیکن کیا ہوا ہے؟ غزوہ بدر کے موقع پر سب کچھ الٹ گیا۔
وہی بڑے بڑے سردار شکست کھا گئے، جہنم رسید ہو گئے، اور یہ چھوٹی سی سچی جماعت غالب آ گئی۔ یہ تاریخی تسلسل سے دیکھیں گے تو ہر دور میں ہوا۔ پھر اللہ نے ایک ضابطہ اور اصول ارشاد فرما دیا ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پس جب انہوں نے دیکھ لیا ہماری آفت کو، ہمارے عذاب کو، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، کہنے لگے ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، اور ہم انکار کرتے ہیں ان کا جن کے ساتھ ہم شرک کرتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ دنیا دار العمل ہے۔ اللہ کے رسول آئے، انہوں نے انکار کر دیا۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا، سخت حالات ہوں گے، تو وہاں پر سختیاں دے کر، اللہ کا عذاب دے کر ایمان لانے کا دعویٰ کریں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، پس کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کے ایمان کا، لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے عذاب کو دیکھ لیا۔ ایمان لانے کا وقت تو دنیا ہے، ایمان لانے کا وقت تو اللہ کے نبیوں کی دعوت ہے۔ جب انہوں نے دعوت دی پھر ایمان لے آئے، پھر اقرار کریں، ان کا ساتھ دیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اترانے لگے، تکبر کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے۔ اب جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر ایمان لانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا، سورۃ النساء رکوع نمبر 3 میں، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں، ما لم یغرغر، جب تک موت کا وقت نہیں آتا۔ موت کا وقت آ گیا، موت کے آخری مراحل ہیں، جانے لگا، اب توبہ کرتا ہے۔ او بھائی، توبہ کا وقت تو زندگی تھی، صحت تھی، توبہ کا وقت تو وہ تھا جب تمہارے اعضاء قائم تھے، تم توبہ کرتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور پھر اعمال صالحہ کرتے۔ ابھی کیسے توبہ قبول ہوگی؟ سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی، اللہ کا جو طریقہ ہے اس سے پہلے وہ اس کے بندوں پر گزر چکا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اللہ نے جب توبہ کی، اس کے سامنے، اللہ کے سامنے کسی نے توبہ کی تو اللہ فوراً قبول کرتے ہیں۔ اللہ کسی کی توبہ کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تو کہتے ہیں میرے دربار میں آؤ، مانگو مجھ سے، ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ راہ دکھلائے کسے، راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ تو چاہتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ طریقہ بھی ہے، جب وقت گزر جائے گا پھر اللہ سزا دیں گے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور اس جگہ کافر نامراد ہوں گے، نقصان میں ہوں گے، گھاٹے میں ہوں گے۔ دنیا میں جنہوں نے زندگی اپنے خیالات، اپنی خواہشات، شیطان کے تابع ہو کے گزاری، شیطانی جماعتوں کے ساتھ گزاری، شیطانی جماعتوں سے کمپرومائز کر کے گزاری، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ میں معاف فرمائے،
ہمیں اعلیٰ شعور دیں، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، سچی جماعتوں کا فہم اللہ عطا فرمائیں، سچی جماعتوں کا ساتھ دینے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔